جیسے رسول نے فرمایا، آخری وصیت سمجھ لو یا نصیحت سمجھ لو یا امت کے نام پیغام سمجھ لو کہ ہم تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ ایک کتاب اللہ، حضرت فرمائے کہ ایک اللہ کی کتاب، اور ایک میری اطرت یعنی اہل بیت۔ انہیں اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول فرما رہے جو ہمارے ہدایت کے ذمہ دار ہم کو صراط مستقیم پر چلانے آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یا روزہ رکھتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یا قرآن گلے میں ٹانگے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یا مرشد یا مرشد یا مرشد، ہماری حال کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب حال کو کیسے پکڑیں گے؟ حال کیا رسول کندھوں پہ بٹھائے پھرتے تھے جس کو، بس وہیں تک تھی حال، یا انہی لوگوں تک کی ہدایت تھی جو وہ پکڑے رہے؟ حال تک بھی تھی، حال آج بھی ہے، حال ابھی بھی ہے، موجود ہے حال، اور حال کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ حال کو رسول نے امت کے لیے ذریعہ نجات یعنی ہدایت کا راستہ بتایا۔ حدیث پاک ہے، مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکبها نجات ومن تخلف عنها غرق۔ اپنے اہل بیت کو ایک پیغمبر کے، ایک رسول کے، ایک نبی کے کشتی سے مثال دے دیا رسول نے کہ نوح کی کشتی کی طرح ہے میرے اہل بیت۔ جیسے نوح کی کشتی میں جو نوح کو تسلیم کر لیا، سوار ہو گیا، وہ بچ گیا، اور جو مخالف ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت اسی طرح ہے، ان کے ساتھ رہے گا جو ان کو پکڑے رہے گا، جو ان سے نسبت جوڑے رہے گا، جو ان کے دامن سے وابستہ رہے گا، وہی بچے گا، باقی سب گمراہ ہو۔ انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا ہے کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی کہ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہیں۔ اور ہمیں اپنے اعمال پہ زیادہ بھروسہ ہے، رسول کی حال پہ بھروسہ نہیں۔ اچھا، اور ایک مسلمانوں میں ایک اور رواج چلا ہوا ہے کہ اگر کوئی پنجتن پاک کا ذکر کرے تو اسے کہہ دیں گے شیعہ ہے، یعنی پنجتن پاک کو ہم نے شیعوں کے جھولے میں ڈال دیا، ہمارے وہ نہیں ہیں، وہ شیعوں کے ہیں۔ اللہ اس سمجھ سے بھی بچائے۔ اچھا، شیعہ بھی محدود رہ گئے، پنجتن پاک کو تو مانا انہوں نے، اہل بیت کو مانا، لیکن بیت سے کٹ گئے۔ جو کربلا کا مین پس منظر تھا اسی سے انکار کر بیٹھے شیعہ بھی۔ تو ماننا کیا ہے؟ جب مشن ہی نہیں مانتے تم، جس مقصد کے واسطے شہادت ہوئی، جب وہ مقصد ہی نہیں مانتے آپ، تو آپ جائز نہ سینے ٹوٹتے رہو۔ مین مدت ہوتا ہے منشاء رسول کو سمجھنا اور مقصد اہل بیت کو سمجھنا۔ الحمدللہ ہم لوگ ایسے پیروں کے مرید ہیں جہاں سے ہمیں نسبت اہل بیت ملی۔ خواجہ غریب نواز نے کبھی لکھا تھا اہل بیت کی تعریف میں اور تعزیہ داری کے حمایت میں کتاب، وہ آج مل ہی نہیں رہی، غائب کر دی گئی مارکیٹ سے۔ اور ہمارے دادا پیر مولانا محمد افتخار الحق صاحب بسمل، انہوں نے ایک مولوی کے جواب میں لکھا تھا، اس کا نام ہے جواز تعزیہ، وہ آج تک موجود ہے، کیونکہ دنیا تحریر مانگتی ہے، رائٹنگ مانگتی ہے۔ رائٹنگ میں
ہمارے دادا پیر نے دیا نہیں. ہم لوگ ایسے پیروں کے ماننے والے جہاں سے تاتیہ سکھائی گئی. اور اہل بیت کی نسبت ہمارے شجروں میں اہل بیت کی نسبت موجود ہے، سلسلہ قائم ہے. رسول کے فرمان کے مطابق جو اہل بیت کو پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہم لوگ پکڑیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم مردے کی روح نکالنے میں یا صرف یا چھوچا کے تک استعمال کریں. اور اگر سمجھ لیں تو اس کی حقیقت کو، اس کی اصلیت میں اتر جائیں تو ہم خود ہی سراپا قرآن ہو جائیں. قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، کلمہ نہیں سمجھ سکا مسلمان جو دو جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسے بھی مسلمانوں نے سمجھا کہ تسبیح کے دانوں پہ رٹنے کے لیے آیا. 1000 مرتبہ کسی کا انتقال ہو جائے یا تیجا 10واں 40واں ہو تو عورتیں کہیں گی، کچھ حاجی صاحب کچھ بزرگ لوگ کہیں گے کہ 10,000 کلمہ بخش دینا، 5,000 کلمہ بخش دینا، 500 قل ہو اللہ بخش دینا. قل ہو اللہ پہ غور کر کے نہیں کیا نہ لا الہ. یہ صرف محمد رسول اللہ 3 لفظ ہے. لا الہ الا اللہ تو بنا گرو کے سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت کٹھن ہے. پہلا جملہ لا الہ الا اللہ بہت کٹھن. اب ایسے تو مولوی نے رٹا دیا اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، تو ٹھیک ہے معبود نہیں. لیکن اسی پہ غور کر لیں محمد رسول اللہ، یہ جو ملا کے ہم لوگ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن اس کو ایک ایک لفظ کریے الگ محمد رسول اللہ. یہ 3 چیز 3 لفظ. لیکن بھائی بنا گرو کے گیان نہیں ہے، یہ بھی نہیں. یہ غور کرے آدمی تو اس کو تھوڑا سمجھ پائے گا. لیکن لا الہ الا اللہ تو یہ تو بال کی کھال نکال لے گا، چمڑی ادھیڑ لے گا تب سمجھ میں آئے گا. چمڑی ادھیڑ گئی سمجھنے والوں نے. اس کو سمجھا سرمد نے، سمجھا منصور نے، سمجھا امام حسین نے. لا الہ الا. تب خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ حقا کی بنائے لا الہ حسین. امام حسین جو ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، اور دین پناہ است حسین. یعنی شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. شاہ کہتے ہیں عاقبت کے، آخرت کے بادشاہ، اور بادشاہ دنیاوی، یعنی آخرت عاقبت کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں. شاہ است حسین اور بادشاہ است حسین. دین دین ہی حسین ہے. حسین دین ہیں، دین است حسین، اور دین پناہ است حسین. دین کو پناہ دینے والے بھی حسین. مطلب یہ نہیں کہ دین پر کسی مولوی ملا کا احسان ہے کہ دین حسین ہے تو بچانے والے پلانے حضرت ہیں، کوئی نہیں. حسین ہی بچانے والے بھی ہیں. دین است حسین اور دین پناہ است حسین. تو کہا سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا یزید کے ہاتھ مگر ہاتھ نہیں دیا. تو گویا کہ امام حسین کے نزدیک سر بہت معمولی چیز تھی. لا الہ الا اللہ کے لیے ہاتھ نہیں دیا. سر بھائی اگر ہم کسی سے کہیں کہ سر قیمتی ہوتا ہے یا ہاتھ، تو آپ لوگوں کا
جواب شاید یہی ہوگا کہ سر قیمتی ہوتا ہے، بچے بھی جانتا ہے سر قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی سے کہیں کہ بھائی اپنا ایک ہاتھ دے دو، ہم تمہیں 10 لاکھ روپیہ دیں گے، تو آدمی سوچے گا یار چلو ایک ہاتھ نہ صحیح 10 لاکھ لے کے اپنا کوئی دکان کر کے بیٹھیں گے یا کوئی دھندا بزنس کریں گے، کم سے کم بال بچے چین سے کھائیں گے پھر یہ ایک ہاتھ میں صحیح ایک ہاتھ سے کام کرا لیں گے۔ لیکن اگر اسی آدمی سے ہم کہیں کہ اپنا سر دے دو، ہم تمہیں 10 کروڑ دیں گے، تو پاگل بھی ہوش میں آ جائے گا کہ بھائی ہم سر دے دیں گے تو 10 کروڑ کون گنے گا؟ تو ہمیں الٹو بنا رہا ہے کہ 10 لاکھ میں اس گرانی کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، اس بھوکمری کے دور میں 10 لاکھ میں ہاتھ دے دے گا، لیکن 10 کروڑ میں پاگل بھی سر نہیں دے گا۔ اب زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے، غریب نواز کہتے ہیں سر داد سر دے دیا، نہ داد دست، دست مانے ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقہ کی بنائے لا الہ حسین، قسم خدا، یہ فارسی لفظ ہے حقہ، جیسے عربی میں کہتے ہیں واللہ، یہ قسم ہے اللہ کی، ایسے ہی حقہ فارسی میں حق کی قسم، حقہ کی بنائے لا الہ، قسم خدا کی، قسم ہے حق کی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین، غریب نواز فرماتے ہیں۔ یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، مسجد، مسلمان، نیکی، بدی، حج تک جو کچھ بھی ہے سب لا الہ الا اللہ پہ ٹکا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو کچھ قبول ہے؟ بھائی پہلے شرط تو ایمان ہی ہے، پہلے ایمان لاؤ بعد میں ارکان ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے ارکان لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے بعد ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کس میں داخل ہے؟ سارے ارکان لا الہ الا اللہ پہ ٹکے ہوئے، یوں کہہ دو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، قرآن، نیکی، بدی، ساری لا الہ الا اللہ پہ ٹکا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کس پہ ٹکا ہے؟ امام حسین۔ یہ غریب نواز فرماتے ہیں، یہ میری اپنی کوئی تشکیل نہیں، حقہ کہ بنائے لا الہ حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام۔ تب رسول نے کہا کہ میری آل کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، انہیں پکڑے رہو گے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ سب کچھ پکڑے رکھا، آل کو چھوڑ دیا۔ یہ الزام نہیں، گواہ ہے کربلا، وہاں یہودی، عیسائی یا کوئی غیر قوم، نان مسلم، ہندو کوئی نہیں تھا وہاں، تب مسلمان کھڑے تھے سامنے۔ ارے میاں 18,000 لوگوں نے دستخط کر دیا تھا کہ امام حسین واجب القتل ہے۔ بتاؤ، اپنے رسول کے نواسے، جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، جس کی بتائی ہوئی نمازیں پڑھ رہے تھے، جس کا لایا ہوا کلمہ پڑھا تھا، اس کی آل کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان، اور اپنی عبادتوں پر، اپنی نمازوں پر بہت گھمنڈ ہے، بالکل۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا شیطان کا، کہ وہ بھی بیچارہ اسی گیا، شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ علامہ اقبال صاحب نے کہا وہ ایک سجدہ ہے کہ آل رسول کو، نور محمد کو تصدیق نہیں کیا ابلیس نے۔ 600 کروڑ برس کا سجدہ مٹی مل گیا، مٹی پلید ہوا۔ اب وہ ایک سجدہ آج بھی نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کو۔ شرک کے سجدوں میں ہم مبتلا رہے، اور وہ ایک سجدہ جو حقیقی سجدہ تھا اسے شرک سمجھتے رہے۔
بہرحال کسی نے کہا ہے کہ بنا گرو جان نہیں ہے. اب اللہ کسی کو توفیق دے، ایسا مرشد مل جائے، ایسا گرو مل جائے جو آنکھوں میں ایسا سرما لگا دے جس سے ہم کو حقیقت دکھ جائے، حقیقت دکھائی پڑے. یہ بھی اللہ کی توفیق پر، وما توفیق الا باللہ. اللہ ہی توفیق دیتا ہے جس کو اس کو ملتا ہے. ہدایت رسول جو ہے سب کے رسول ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے سب کے لیے. مسلمانوں کے رسول ہیں کہیں نہیں لکھا، یا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کہیں نہیں ہے، ہم نے بانٹا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت، سارے عالم کے لیے رحمت. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، مومن، کافر، شاہو، گدھا، بچہ، بوڑھا، امیر، فقیر، جو بھی سب کے لیے رحمت. اسی طرح اللہ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا رب. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے نہ اللہ میں خالی ہم ان کی نماز. ارے بھیا تم نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے بھی ہے اللہ بھی. اللہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب، ہم سارے عالم کے رب، سارے عالم کے لیے. واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم کا، کہ ان کی عادت میں شامل تھا کہ بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، چھوٹی بات نہیں ہے. ایک دن اتفاق ہو، اب یہ تو اللہ آزمایا ہوگا، کیونکہ اچھے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے. قربانی اللہ جو ہے ابھی ایک ظاہری قربانی ہے یہ بکرے کی جو بقرعید میں ہوتی ہے. تو کیا حکم ہے؟ کان بھی نہ کٹا ہو، کھر بھی نہ گھسا ہو، تندرست ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، تگڑا ہو، ہے کہ نہیں؟ اور جو اللہ جو قربانی کے لیے اللہ جو جس کی قربانی چاہے گا وہ کیسا ہونا چاہیے بھائی، وہ بھی تو دیکھے گا کہ صاحب ایمان ہو، مکمل دلیل ہو، ایک دم پکا ایمان والا ہو، جم کے کھڑا رہے، قدم نہ ڈگمگائے، ہیلے بھی نہیں. بس کرونی اشکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ہم تمہارا ذکر کریں گے تو شکر کرنا کفر نہ کرنا. مطلب یہ کیا ہے کہ ذکر کرو تم ہمارا تو ہم تمہارا ذکر کریں، تو شکر کفر کیوں آیا؟ شکر کفر اسی لیے آیا کہ جب ہم تمہارا ذکر شروع کریں گے تب شکر کرنا. بڑی دقتوں سے گزاریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سب ہر چیز کی آزمائیں گے. تب انہیں کے لیے آگے آئے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی صلوات و رحمت. ساری دنیا رب کی صلوات کرتی ہے لیکن رب ان کی صلوات کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی صلوات و رحمت ہے. اور یہی لوگ ہدایت والے اولئک هم المهتدون. دوسرا بات تو 3 دن ہو گیا مہمان ہی نہیں آیا کوئی. تیسرے دن مہمان جو ہے کہ گھر کے سامنے روڈ جا رہی تھی تو دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے تھکا ہوا، ڈول مٹی میں ہٹا ہوا مسافر. تو کہا رہا ہو بھیا آؤ روٹی کھا لو. وہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ بھائی پیاس بھی لگ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی. تو اللہ کا بندہ، اللہ نے انتظام کر دیا. اپنے دل میں سوچا جسے بھی وہ جانتا رہا ہو، اللہ کو یا رام کو یا بھگوان کو یا جس کو بھی. آ گیا دسترخوان بچھائے، کیا بسم اللہ کرو. اب وہ منہ تک رہا کہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے بھائی، وہ غیر قوم سے تھا. کہنے لگے اللہ کے نام سے شروع کرو. اور اب تو واقعہ ہے بھی جانتے تو. وہ کہنے لگا میری عمر 67 سال ہے، 66-67 سال، اور میں نے آج تک اللہ کا نام نہیں لیا کبھی.
اب تیری ایک خوراک روٹی کے لیے میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا. جواب دے دیا گھر آدمی. اب حضرت ابراہیم نے سر پیٹا. اے اللہ ایمان بھی ایسا دیا کہ وہ تیرا نام بھی لینا نہیں چاہتا. یہ سر پیٹے وہ اپنا چلتا بنا. اب آواز آئی غیب سے ابراہیم. اس نے اپنی عمر کتنی بتائی؟ 67 سال. 67 سال اس نے میرا نام نہیں لیا اور میں نے کھلایا. اب تو ایک ٹائم نہیں جھیل پایا, ایک ٹائم نہیں جھیل پایا تو یہ سوانگ چھوڑ دے کہ میں مہمان کے بغیر نہیں کھاتا. تو وہ اللہ سب کا ہے کہ تم نہ کہو خالی مسلمانوں کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن اگر مانتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے عالم کا رب ہے وہ. اور عالم نہیں عالمین لکھا ہے جمع بہو بچن کے سیگے میں جتنے عالم ہو سب کا وہ رب ہے. تو وہ تو سب کو دیتا ہے بھائی. جھوٹے مکار چور چنڈال بےمان شیطان امیر غریب ایماندار متقی پرہیز سب کو دیتا ہے وہ. تم کون ہو تو بٹوارا کرنے والے؟ ایسے ہی محمد رحمت للعالمین ہے. ہمیں انسانوں کے کیا جانوروں کے لیے بھی رحمت. جانوروں ہر عالم کے لیے رحمت ہے. ہمار صلاح کا رحمت للعالمین. وہ اونٹنی جب یہودی پکڑ کے لایا باندھ دیا اپنے دروازے پہ. رسول اللہ ادھر سے جا رہے ہیں. اونٹنی نے فریاد کیا کیونکہ وہ جو سارے عالم کے لیے جو رحمت ہوگا وہ سارے عالم کی بھاشا سمجھتا ہوگا تبھی تو رحمت ہوگا. بھائی ہم مان لو پیر ہے کوئی, اب تو اس کو گونگے کا پیر ہے, بہرے کا پیر ہے, اندھے کا پیر ہے. تو جب اندھے کو دکھانا نہ جانے گا اور بہروں کو سنانا نہیں جانے گا, گونگے کو بلوانا نہیں جانے گا تو کائے کا پیر ہے؟ ہے تو رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے. خالی زبان والے کو کلمہ پڑھانا جانتے ہیں, گونگے کو پڑھاؤ. اندھے کے پیر بنو, اندھوں کو بھی دکھاؤ تصویر محمد کیا ہے. بہرحال ہم موجود نے مطلب وہ سب کا. تو ہرنی نے رسول سے کہا کہ ہمیں اگر آپ کھول دیں تو ہم اپنے بچوں کو دودھ پلایا. ہرنی جیسے بکری 2 بچہ دیتی ہے, کوئی بکری 3 بچہ بھی دے دیتی ہے. ہرنی بھی 1 2 3 بچے دیتے ہیں تو اس کے 2 بچے. اب محمد صاحب نے یعنی رحمت للعالمین نے اسے کھول دیا. اب پلاش مار کے جنگل. اب اتنے میں وہ یہودی آ گیا جس نے جو ہے ان کو لا کے باندھا. یہودی آگے کہہ رہا یہ کیا کیا آپ نے ہماری ہرنی کھولا کر ہے, وہ ابھی آئے. اس نے پورا محلہ جمع کر لیا. یہ لو یہ ابھی تک کہہ رہے تھے ہم پیغمبر ہیں, ان کی پیغمبری مانو. اب بتا رہے ہیں کہ وہ 3 دن تک میں مارا پھرا, کانٹے چبھے, چوٹ لگی, زخم کھایا, کیسا کیسا ڈھونڈ ڈھانڈ گھیر گھار پکڑ کے لایا باندھا. اب جب انہوں نے کھول دیا بتا رہے ابھی آئے گی, ابھی ایک تماشا دیکھ. رسول کہہ رہے بھائی نہیں آئے گی تو جب تک ہم پڑھیں, نہیں آئے گی تو تمہیں جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کرنا. 1 آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا اور وہ ہرنی جو ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو. ارے بھیا مسلمان تھوڑی ہے جو پھر جائے گا نبی کے قول سے کہ میری حال کا احترام کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اور تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مسلمان. یہ تو جانور ہے, جسے معلوم ہے ہم نے کس سے وعدہ کیا ہے. آ گیا ہرنی واپس آئی. اب سارے لوگ دنگ گئے یار. پھر جب وہ باندھنے لگا تو رسول فرماتے ہیں گردن میں پیر میں باندھ. سمجھ پائے کچھ آپ؟ اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. رحمت للعالمین کی امت ہے جسے جانور کے گلے میں رسی برداشت نہیں. اور
بہت سارے لوگ اسی وقت صاحب ایمان بھی ہو گئے. تو وہ سارے عالم کا رب ہے اور یہ سارے عالم کی رحمت ہے. ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کو برا کہتے پھریں. یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے کلمہ صحیح نہیں آتا، یہ داڑھی نہیں رکھے ہے، وہ ٹوپی نہیں لگاتا. خدائی ہاتھ میں مت لو. یہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے. یہ فیصلے خدا کے ہیں. یہ دھوکہ کھا رہے ہیں وہ لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں. یہ خدا ہی جانتا ہے کہ صاحب ایمان کون ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے بخشش اور نجات کس کے لیے. روٹی وہ کھلا رہا ہے، روزی وہ دے رہا ہے. فیصلے تم اپنے ہاتھ میں لیے ہو. یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے دھماکہ. اپنی فکر میں کم ہے، دوسروں کی فکر میں زیادہ ہے. کون؟ مسلمان. بھائی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری قبول ہو. وہ کیوں نہیں کرتا، اس میں فضول ہے مسلمان. بہرحال تو آل رسول کی نسبت دھوکہ نہیں دیتے. اپنے عمل دھوکہ دیں گے. بھلے اپنے اعمال دھوکہ دے سکتے ہیں، آل رسول کی نسبت دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ رسول کا وعدہ ہے. اور جس کو رسول نے ہر جگہ دکھایا، یہی نہیں کہ کہہ دیا کہ انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے رسول اپنے آل کی محبت مانگ لو اپنے امت سے. اللہ صلی علیہ وسلم المودۃ فی القربیٰ کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، صرف میرے قرابت داروں کی محبت دے دو. اور فقہائے کرام فرماتے ہیں جو بات قرآن سے ثابت ہو وہ فرض ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اہل بیت کی محبت تو فرض ہے پھر. لیکن ہم اسے چھوڑ کر کے اپنے اعمال پہ بھروسہ کرتے ہیں. صرف رسول نے محبت کرنے کو کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا بھی. لوگ بتاتے نہیں ہیں ہم کو. جمعہ میں خطبہ میں امام بیٹھ جاتا ہے، خطیب جو خطبہ پڑھنے والا ہے تھوڑی دیر پڑھتا ہے بیٹھ جاتا ہے. 1 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پورا کرتا ہے. اب وہ خطیب سے آپ پوچھو کہ بھائی تھک گئے کتنی دیر میں کیوں بیٹھ گئے، تو بتائے گا کہ سنت. اب وہ کیسے سنت ہے یہ نہیں پتا. رسول بیٹھ گئے تھے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے تو یہ وہ آج تک کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کیوں. اب رسول کیسے بیٹھ گئے تھے؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، امام حسین کھیلتے کھیلتے صفحہ چیرتے ہوئے آگے تک پہنچ گئے، وہاں تک ممبر تک. اور رسول بیٹھ گئے، امام حسین کو گود میں دے دیا، پیار کیا، دلار کیا، اور پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، یہ لیے گود میں، اور خطبہ پہ پڑھنے لگے جہاں سے ختم. رک رہ گیا تھا وہاں سے اپنا آگے کا پورا کر. ارے سنت بن گئی آج تک. قیامت تک ہر خطیب کو ممبر پر رسول کی اس سنت کو ادا کرنا ہی پڑے گا. دکھایا ہے نماز میں. یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ مولویوں کی تقریر سنتے ہوں گے، سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، بہت سے انصاف پسند مولوی ہیں جو بیان بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے سجدے میں پشت مبارک پر امام حسین سوار ہو گئے اور رسول نے سجدے کو اتنا طول دے دیا کہ جب تک امام حسین پشت مبارک یعنی پیٹھ پر سے اترے نہیں تب تک رسول نے سر ہی نہیں اٹھایا. جبکہ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے یا 5 بار. بہت فرصت میں آپ ہو
گائے بیل بھینس بھوسا نادا ثانی دکان کام ہر چیز سے ایک دم فارغ فرصت میں ہو تو 7 بار کہہ لو، لیکن 10 بار نہیں چلے گا۔ ایک اصول بنایا گیا ہے عبادت کا، اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، وظیفہ کر رہا ہے۔ نماز باطل، کسی مفتی سے پوچھنا ہے تجھیا مولوی نہیں بتائے گا، وہ تو بس تھوڑا موڑا علم والا نہیں جانتا ہے مسئلہ، جو مکمل عالم ہے وہ جانتا ہے۔ نماز باطل ہو گئی، باطل مانے پھر سے پڑھو۔ اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ سجدے میں پڑھا ہے، وظیفہ کر رہا ہے، 3 بار یا 5 بار، اب بہت فرصت ہے، بھینس نے نادا نہیں توڑنا ہے، گھوٹا نہیں چھٹانا ہے، تو پھر 7 بار کہہ لو، لیکن 11 بار 12 بار 15 بار 20 بار نہیں۔ ایک نے لکھا ہے کہ 350 بار کہا رسول نے سبحان ربی الاعلیٰ۔ بتاؤ، جو قانون بنایا رسول، امام حسین گھوڑا بنائے کود رہے ہو کرے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ زلفیں کھینچ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ کتنے کر رہے سبحان ربی الاعلیٰ، 350 بار۔ اور جو چالاک راوی ہیں انہوں نے لکھ دیا کہ رسول نے اس وقت تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا جب تک امام حسین پیڑ سے اترے نہیں، اور جس نے گنا وہ لکھ دیا 350 بار۔ تو کیا بتانا چاہتے ہیں رسول؟ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں بھی ہم حسین کا خیال رکھتے ہیں، ہم حسین کے اوپر اپنا سجدہ قربان کر دیتے ہیں، اور امتی تلوار لیے کھڑا، نام لے لے تو اس پہ فتوے لگا رہا ہے، تو کیا ہے؟ اچھا، شیعہ پیر سے بھی کرتے ہیں، شیعہ کبھی بھی نہیں مانتے، سدرا ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو 11 ہے وہ 12 ہی مانتا ہے، کہا کے ختم ہے مانتا۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم بند کمرے میں بول رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب پہ تقریریں پڑی ہیں، شیعوں کو ہم نے خارج کر دیا۔ صرف سینہ پیٹنا حسینی تحریک نہیں، یہ تو صوفیاء کرام کی دین ہے، صوفیاء کرام کا احسان ہے، جنہوں نے کلمے کی پہچان کرائی، اہل بیت کی پہچان کرائی، قرآن کی پہچان کرائی، ایمان کی پہچان کرائی، اور کلمے سے واقف ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی تو دکھاوا، ریاکاری، جیسے پیغمبر کو اللہ نے ڈانٹ دیا کہ تو کیا ریاکاری کا کیا دکھاوا کر رہا ہے کہ ہم بنا مہمان کے نہیں کھاتے، 67 سال ہم نے کھلایا اس کو، تو آج تو روٹی نہ دیتا تو کیا اسے نہ دیتے؟ ہم دیتے، کہیں نہ کہیں دیتے، آگے دیتے، بتا رہے ہیں ہم بنا مہمان کے نہیں کھاتے ہیں، اور اللہ کا نام لے تمہارے سامنے تب تم کھلاؤ گے، تو ہی اللہ کا ٹھیکیدار ہے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ محمدی بنو، بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، آواز تو آ ہی رہی ہے، محمدی بنو۔ مسلمان بعد میں بن لینا، اب محمدی تبھی بن پاؤ گے جب حسینی بنو۔ حق بولنے کی ہمت، سچ بولنے کی طاقت تمہارے اندر جب آ جائے گی، جب حسینی ہو تبھی آئے گی۔
ساری دنیا کہتی ہے کہ امام حسین کا سب کچھ لٹ گیا، 6 مہینے کا بچہ بھی شہید کر دیا۔ تو 6 مہینے کا بچہ نہ شہید ہو جاتا کل تو کوئی آج بیٹھا ہوتا؟ 75 سال، 80 سال، 100 سال، 100 برس کی عمر پا کے ایک دن تو انتقال کرتا ہی، لیکن 6 مہینے میں جو دنیا کو جگا دیا، بتا دیا کہ دیکھو ایمان کیا چیز ہے۔ آل رسول ہی ایمان کے محافظ ہیں۔ ایمان بتا گئے، ایمان کیا ہے؟ رسول نے ایمان کے دیکھا تھا، آل رسول کو بتا تھا کہ انہیں پکڑے رہنا تو گمراہ نہیں ہو گئے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ایمان کیا چیز ہے اور زندگی کیا چیز ہے، جینا کسے کہتے ہیں۔ آج وہ زندہ ہیں، کسی کا ایک بار کسی کوئی فوت ہو جائے تو ایک بار تیجا ہوتا ہے، ایک بار 10واں 40واں ہوتا ہے۔ اب امام حسین کا تو ہر سال ہو رہا ہے، ہر بار ہو رہا ہے، جب تک دنیا رہے گی تب تک ہوتے رہے گا، کیونکہ ان کا ایک بار نہیں ہوا تھا، جنازہ بھی نہیں پڑھی مسلمانوں نے۔ اب مسلمانوں نے ہی مارا تھا تو جنازہ کیوں پڑھتے ان کی؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم قیامت تک تمہارا تیجا چلے کرواتے رہے، ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ خواجہ کے ماننے والے ہیں، اور خواجہ غریب نواز نے بتایا ہے کہ دین است حسین۔ قبر میں سوال ہوگا من ربو کا من دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمیں خواجہ صاحب نے بتا دیا کہ حسین کو جانو گے تو دین بتا لے جاؤ گے۔ دین است حسین، میرا دین حسین، میرا دین حسین، کیونکہ حسین سے لگے رہو گے تو رسول سے لگے رہو گے، رسول سے لگے رہو گے تو ایمان قائم رہے گا، ایمان قائم رہے گا تو فرشتے حساب نہیں لے پائیں گے۔ صاحب ایمان تو فرشتوں سے حساب لیتا، تم اپنا بتاؤ خود کے دین پر، اب ایمانوں سے فرشتے حساب لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ میلاد شریف یا مجلس کا مطلب یہ ہے، میلاد شریف رسول کی ولادت اور ان کے دنیا میں آنے کا فائدہ بیان کرنے کا نام میلاد شریف ہے، اور مجلس کہتے ہیں امام حسین ان کے رسول کی یاد کا ذکر۔ تو اللہ نے نمازوں میں محمد اور آل محمد پر یوں ہی درود نہیں پڑھوایا، ان کا احسان ہے۔ اور ہم سب شجرا والے، ہمارے پاس رسول اور آل رسول کا شجرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے در سے ان کا وسیلہ دے کر جو مانگو ملتا ہے، شرط یہ ہے کہ صدق دل سے مانگو، رسمن نہیں۔ ایک چیز رسمن کی جاتی ہے اور ایک چیز حقیقتاً کی جاتی ہے، صدق دل سے کیا جاتا ہے۔ جب آدمی پہ جان پہ بنتی ہے تب تو وہ پکارتا ہے تو اندر سے پکارتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے دربار میں ایک اندھا کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا۔ بھیک کیا مانگتا تھا؟ صدا کیا تھی اس کی؟ یا خواجہ آنکھ دے دے، یہ اورنگزیب کے دور کی بات ہے۔ اندھا کیا کہہ رہا ہے؟ یا خواجہ آنکھ دے دے، اور لوگ دے دے پیسہ، اور اس کا کاروبار بڑھیا چل رہا تھا۔ مقصد تھا مال کا، آواز تھی آنکھ کی، بتا رہا تھا کیا مندے ہیں، تو لوگ رکھتے جاتے تھے۔ یا خواجہ آنکھ دے دے، وہ اورنگزیب آ گیا، ارے کیا کر رہا؟ اب اس نے سوچا کوئی کنجوس آ گیا، یہ دینا نہیں چاہتا جو پیسہ، ڈرا رہا۔ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، اورنگزیب ہوں، تلوار پہ ٹلوا دے گا، دیکھ کے تلوار۔ کتنے دن سے مانگ رہا ہے؟ کیا 6 سال سے؟
6 سال سے مانگ رہا ہے آنکھ. خواجہ نے نہیں دیا. 6 منٹ میں واپس آتا ہوں, اگر آنکھ نہیں آ گئی تیری تو تیرا سر کاٹ کے ہتھیلے رکھ تو کوئی یہ پر ہوگا. اب بھیا زمین کھسک گئی. اب اندر آتما سے ایک کہاوت ہے کہ خود مانگے نہیں بتا رہے ہیں. وہاں آنکھ مانگنے آیا ہوں, سر ہی جا رہا. کہنے لگا یا خواجہ آنکھ دے یا نہ دے, سر تو بچا. ظالم بادشاہ ہے, سر قلم کر دے گا. یا خواجہ اب تو جب وہ دل سے مانگا کہ بھائی سر بچے گا تبھی جب آنکھ آ جائے گی. کہہ کے گیا کہ اگر تیری آنکھ خواجہ صاحب نے دیا نہیں تو تجھے ماروں گا, تو بدنام کر رہا ہے. اب دل سے مانگا, کسی نے کہا ہے آج جو دل سے نکلتی ہے ایسا رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب دل سے نکلی تو دل پر جل گیا. کوئی کھڑا ہے, یہ بھی تنا ہوا کہ دیکھیں کوئی بادشاہ تھا کہ کوئی بہروپیہ تھا کہ کوئی ایسے ہی کوئی اداری مداری تھا. 6 منٹ میں کہہ گیا میں 10 منٹ کھڑا ہوں, آدھا گھنٹہ دیکھتا ہوں. اب آیا تو دیکھا یار اس کا تو ہو گیا. کہا تو 6 سال کیسے مانگا؟ 6 سال آنکھ نہیں مانگا, مال مانگا, آنکھ تو ابھی مانگا. تو مطلب یہ ہے دل سے مانگو, دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی.